محترم سامعین، مسجد میں بے وضو جانا مکروہ ہے۔ مسجد میں گزرنے کے لیے راستہ یا سیرگاہ بنا لینا یہ بھی سخت منع ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مسجد میں راستہ بنا لینا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، کیونکہ مسجدیں سیر کے لیے نہیں بلکہ عبادت کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ لہٰذا جب مسجد جائیں تو پہلے نماز پڑھیں یا تسبیح و تحلیل کریں، پھر اس نقطۂ نظر سے مسجد کی زیارت کریں کہ مسجد کی زیارت کرنا ثواب ہے۔ اس دوران اس گھر کے رحیم و کریم مالک کا دل میں یہ خیال کریں کہ تعریف کرتے رہیں کہ سبحان اللہ، جس کا اتنا پیارا گھر ہے وہ خود کتنا خوبصورت ہوگا، کتنا پیارا رب ہوگا اور کتنا حسین ہوگا، تو آپ کا مسجد کی زیارت کرنا بھی عبادت بن جائے گا۔ وہ لوگ خدا کا خوف کریں جو مسجد میں صرف سیر کی غرض سے بے وضو داخل ہو جاتے ہیں، اپنی نوجوان عورتوں اور بچوں کو بازاری عورتوں جیسا لباس اور فیشن میک اپ کرا کر بے پردہ جو ہے ان کا حسن و خوبصورتی دکھانے کے لیے بڑی بے غیرتی اور بے شرمی سے ساتھ لے کر مسجد کو ایک باریک سمجھ کر ٹہلتے ہیں اور تصویریں بناتے ہیں یا پارٹیاں اڑاتے ہیں، گپیں ہانتے ہیں۔ نماز پڑھنا تو کجا خدا اور رسول کو یاد تک نہیں کرتے، بلکہ دوسری عورتوں کو دیکھ کر اپنی عورتوں کو دکھانے کا گناہ جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں اور بنانے والے مستری کی تعریف کر کے چلے جاتے ہیں۔ جس کا گھر ہے اس کا ذکر تک کرنا گوارا نہیں کیا جاتا۔ حالانکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ عورت چھپانے کے لائق ہے۔ جب عورت نکلتی ہے تو شیطان اس کو گھورتا ہے اور شیطان اس عورت کو لوگوں کی نگاہوں میں بلی بنا دیتا ہے، اور پھر لوگ اسے خواہ مخواہ تکتے رہتے ہیں۔ جیسے مثال مشہور ہے، پرایا مال اور اپنی عقل زیادہ لگتی ہے انسان کو۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ عورتیں جو باریک لباس پہننے کی وجہ سے تنگ لباس پہنتی ہیں اور باریک لباس پہنتی ہیں دوسروں کو مائل کرنے کی وجہ سے کہ وہ مائل ہو جائے، فرمایا کہ ایسی جو عورتیں ہیں ان کی سر جو ہے قیامت والے دن دوزخ میں موٹی اونٹنیوں کوہانوں کی طرح وہ دوزخ میں ڈالی جائیں گی، اور ان کے سر اتنے موٹے ہو جائیں گے جتنی اونٹنیوں کی کوہانیں ہوتی ہیں، وہ جنت میں نہیں جائیں گی، اور فرمایا کہ جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو جو ہے وہ بہت زیادہ، یہاں تک حدیث شریف میں آتا ہے کہ 500 سال کی دوری سے جنت کی خوشبو جو ہے وہ محسوس کر لیتا ہے انسان۔ 500 برس جیسے چلتا ہے اتنی دوری سے جنت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے، تو ایسی عورتوں کو جنت کی خوشبو تک بھی نہیں آئے گی، اندازہ لگائیں۔ تو دوسری حدیث شریف میں آتا ہے کہ دنیا میں لباس پہننے والی کتنی ہی ایسی عورتیں ہیں جو آخرت میں ننگی ہوگی۔ اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ دنیا میں جو تنگ لباس پہنتی ہیں، باریک لباس پہنتی ہیں، فرمایا کہ آخرت میں وہ ننگی ہوگی۔ اور اسی طرح دوسری حدیث مبارکہ میں ہے، سیدہ حفصہ بنت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ باریک دوپٹہ اوڑھے ہوئے اما سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں، تو اما صاحبہ نے اسے فوراً اپنی طرف بلایا اور اس کا دوپٹہ جو ہے وہ پھاڑا اور اس کو ڈبل کیا اور اس کا دوپٹہ موٹا کر کے اس کو پہننے کو کہا۔ تو لہٰذا قہر الہی سے ڈرنا چاہیے اور عمل ایسا کرنا چاہیے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند ہو، ایسا نہیں کرنا چاہیے جو اللہ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناپسند ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بنو مزیہ کی ایک عورت نے بناؤ سنگار کر کے مسجد میں آ کر ٹہلنا شروع کر دیا، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اپنی عورتوں کو مسجد میں بناؤ سنگار کر کے آنے اور ٹہلنے سے روکو۔ بنی اسرائیل پر اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت آئی جب ان کی عورتیں بناؤ سنگار کر کے مسجد میں آ کر ٹہلنے لگ گئی تھیں۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ علامات قیامت میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی تمام دن مسجد میں چکر لگائے گا
مگر 2 رکعتیں بھی اس میں نماز نہ پڑھ سکے گا۔ جب نماز کا وقت ہوگا تو وہ باہر چلا جائے گا، 2 رکعتیں بھی نہیں پڑھ سکے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں جب ہم بادشاہی مسجد ہو یا فیصل مسجد ہو، سارا دن جو ہے وہ ٹہلتے رہتے ہیں، سیل کرتے رہتے ہیں، لیکن جب ہی نماز کا وقت ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے تو فوراً سبھی چلے آتے ہیں، نماز پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسجد میں چکر لگائے گا، سیل کرے گا، سارا دن سیل کرتا رہے گا، اور مگر 2 رکعتیں بھی اسے نماز پڑھنا نصیب نہیں ہوگی۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے مسجدوں میں راستہ نہ بناؤ، بلکہ اس میں یاد الہی کے لیے آؤ۔ راستے نہ بناؤ، سیل نہ بناؤ، بلکہ مسجدیں جو ہے وہ یاد الہی کے لیے ہے۔